جناب مسیح زمان، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ آپ پر بھی خدا کا سبھی ممبران کا خوش آمدید آج کی اس مبارک محفل میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر Wait, Atta. یا No. Jetzt talk. نو ابھی بھی نہیں ہے۔ سو Nee, lass. ہمارے پاس یہاں پر ایک ممبر موجود ہیں جی، جو حضور حضرت زاہد خان صاحب سے عہد وفا کرنے کے لیے Okay, guten Tag. تشریف فرمائیں۔ تو جیسے ہی ٹرانسمیشن بحال ہوتی ہے ان سے عرض کریں گے کہ یہ سب جی ہو گئی ہے۔ ہوگی جی۔ تو ایم اے صاحب جی، آپ کے نام کا مختصر تو تخفف ہے۔ ایم اے خان صاحب کے نام سے ہم آپ کو پکاریں گے، تو آپ پلیز اپنا حضور کو نا بتا دیجئے کہ کیسے آپ کو ان تعلیمات کا پتہ چلا، اور حضرت زاہد خان صاحب کے ساتھ تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں۔ لیکن جیسے آپ کو بتایا ہے، پرائیویسی ملحوظ خاطر رکھیں، شہر کا یا اصل نام نہ بتائیے۔ تو ویسے یا حضور سن رہے ہیں آپ کو، آپ حضور سے کلام کر سکتے ہیں، حضور خدا کی سلامتی سے آپ شروع کر سکتے ہیں اپنی بات جاری۔ جی حضور، خدا کی سلامتی ہو آپ پر۔ آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو۔ میں نے یہ نام ہے میرا پاکستان سے، جی تو میں نے تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے آپ کی ویڈیو میں دیکھتا رہتا تھا، جو لیکچر آپ دیتے تھے۔ جی بس میرے دل نے گواہی دی، کیونکہ میں ساری زندگی اسی چیز کی تلاش میں تھا کہ اے خدا بندہ تو میرے پاس آ جا، میں اکیلا ہوں، مجھے اپنا راستہ دکھا، میں کیا کروں کیا کروں۔ بس زندگی اسی میں بیت گئی میری، بس سرکار یہی ہے کہانی میری۔ جی تو آج آپ جہاں پر عہد وفا کے لیے حضرت زاہد خان صاحب کے اس مبارک محفل میں موجود ہیں، تو حضور اب سے آپ اپنی طرف سے مائک آف کر لیجئے گا، حضور بات کریں گے، اور جب آپ بات کریں آپ اپنا مائک آن کر لیں۔ تو ابھی حضور آپ کو گائیڈنس دیں گے کہ کیسے شروع ہوگا جیسا۔ جی جی حضور۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتا دیں کہ مذہب کی دنیا فرشتوں سے شروع ہوئی، خدا نے شروع نہیں کی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہے ہیں جی۔ سن رہا ہوں میں۔ مذہب رستہ ہے لیکن منزل نہیں۔ جی منزل خدا کی ذات ہے۔ تو مسیح کا جو آنا ہے وہ خدا کے نور کو اور انسان کو خدا سے ملانا ہے۔ جی جی کہ خدا اس زمین پر چاہتا ہے سب انبیاء ہوں۔ انبیاء سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم کلامی کرتا ہے خدا سے، سوال کرے، خدا جواب دے، تو اسے نبوت کے، اور یہ ہر کسی کے دل میں خدا نے یہ رکھ دی ہے بات۔ وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، مسیح بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے مذہب والوں کی یا ان کے انبیاء کی کہ وہ درمیان میں بیٹھ گئے اور کہا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح عیسیٰ نے بھی کہا بس اب میں ہی ہوں۔ تو یہ جو میں ہوں کا الفاظ ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ تو مذہب کی دنیا اب ختم ہو گئی۔ تو جو آپ سے وعدے لینے ہیں وہ وعدے محبت کے وعدے ہیں،
وفا کے وعدے ہیں، آخری سانسوں کے وعدے ہیں، جب کوئی الفت اور محبت میں خدا کے حضور کھویا جائے تو ان وعدوں کو کر کے ان کو نبھانا بھی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ جی کیا آپ تیار ہیں جی؟ جی بالکل بالکل انشاءاللہ۔ چونکہ وعدے دینا اور ہے، نبھانا اور ہے۔ جی بالکل۔ یہ دنیا ہے، جی بالکل۔ یہاں دل کا لگانا سب کو آتا ہے، ہزاروں پیار کرتے ہیں، نبھانا کس کو آتا ہے؟ تو یہ نبھانے کے وعدے ہیں، تو سوچ لیں کہ یہ وعدے دے کے پھر کہیں آپ غائب نہ ہو جائیں، پہلے یہ سوچ لیں۔ جی اللہ کی مدد دینے والا ہے۔ مسیح کے ساتھ ہی رہیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلا وعدہ خدا نے مجھے لیا ہے انسان سے، وہ یہ ہے کہ اپنی وفا پیش کرے، کہ وہ ساری زندگی اب بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی توقع کے خدا سے پیار کرے گا۔ جی تو آپ آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں، جی آمین کہہ دیے جی۔ آمین کہہ دیا۔ کیونکہ محبت کا نام جو ہے اور وفا کا دوسرا نام ہے بوجھ اٹھانا۔ جی تو آپ نے وفا سے پہلا وعدہ دے دیا کہ میں اپنی وفا نبھاؤں گا، نہ محبت میں شرط ہوگی، نہ محبت میں کچھ مانگوں گا میں، بس کوئی توقع نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو اس آمین کی دوسرے جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی کتابیں خدا نے بھیجی ہیں انسان کے نام پہ کہ وہ خدا کو جانے، وہ آپ پڑھیں گے اور اس کا اثر لیں گے، اثر۔ آمین۔ ہاں جی آمین آمین۔ جی، پڑھ کے یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لی ہے، پڑھتے تو مسلمان بھی اپنا قرآن ہے، بالکل۔ عیسائی بھی پڑھتے ہیں، بدھ بھی پڑھتے ہیں، اثر نہیں لیتے۔ تو جو خدا کا محبت کا نامہ ہے وہ جب آپ پڑھیں گے تو اثر لیں گے۔ تو آپ نے آمین کہہ دیا۔ صدیاں گزر گئیں، تیرے سجدے سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے۔ تو آپ اثر لیں گے، آپ نے آمین کہا۔ اب دوسری جو چیز ہے، تیسری، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ادھر بستے ہیں ان کو اپنے پاکستان میں ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور ان کے لیے پیغام کو دینا بھی بڑا دشوار ہے۔ لیکن جہاں جہاں کوئی اہل دل ملا اور وہ اہل دل نے پوچھنا چاہا کہ خدا کیسے ملتا ہے، تو آپ اس تک یہ پیغام پہنچا دیں گے۔ ٹھیک، اس پہ آمین کہہ دیں۔ آمین کہہ دیے جی۔ اس پہ آمین کہہ دیا آپ نے۔ جی اب آمین۔ آخری یہ ہے کہ آپ وعدہ دیں خدا اور اس کے دل کو کہ آپ کی آخری سانسیں خدا اور مسیح جو خدا کا دل ہے جی
وہ وقف ہوں گی آخری سانسیں خدا کے لیے، اور آپ یہ ساری زندگی کام کرتے رہیں گے کہ اندھیروں میں چراغ جلا دیں۔ آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین۔ آمین کہیے۔ اب اگر آپ نے یہ وعدے پورے کر دیے، وعدے دے کے پرانی دنیا میں نہیں جانا، تو پورے کر دیے تو ایک وعدہ مجھ سے لے لیں۔ وہ وعدہ یہ کہ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے نہیں آئیں گے، جی، ملک الموت نہیں آئے گا، خدا کا نور آئے گا، یا خدا مجھے بھیجے گا۔ تو پھر یہ وعدہ میں نے دے دیا کہ اگر یہ 3 وعدے پورے ہو گئے تو چوتھا وعدہ خدا کا اور میرا ہے۔ تو ہم کٹھے آمین کہہ دیتے ہیں۔ آمین۔ آمین کہیے۔ تو باقی عطا صاحب ان کو آپ رہنمائی کرتے رہیں، گائیڈنس جی ضرور۔ دیتے رہیں، ان کی سیکیورٹی کا ذرا خاص خیال رکھا جائے، جی ضرور۔ کیونکہ جہاں پہ یہ ہیں وہاں ذرا آسان معاملہ نہیں جی جی ہے۔ جی، بالکل جی۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی سوال ان کا ہے کوئی خاص تو مجھے پوچھ لیں، ورنہ میں اپنا آگے لیکچر جی۔ اللہ پاک مجھے اپنا قرب عطا فرمائے، بس وہ تو ہو گیا۔ آپ تصویر یہ بھیجیں، آپ کی تصویر یہ بھیجیں، آپ کی تصویر یہ بھیجیں گے تو میں جہاں پہ نور آتا ہے خدا کا، میں وہ لے جاؤں گا اور کہوں گا ایک اور اہل دل تجھے تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، تو خدا سے کہوں گا کہ اگر یہ تجھے نہیں بھولتا تو بھی نہ بھولیو۔ واہ۔ تو یہ میں اگر یہ تجھے نہیں بھولتا تو بھی نہ بھولیو، تو یہ قرب آپ کا ہو جائے گا۔ تو ان کو مبارکباد دے۔ جی ایم اے بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد جی۔ میں یہاں سے مائک آن کرتا ہوں، سبھی ممبران کا مائک آن کرتا ہوں جی، تو آپ سبھی ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ جی۔ تو آپ سبھی لوگ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں جی۔ جی بہت بہت مبارک بہت ہو، بہت 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 مبارک ہو، خدا تعالیٰ آپ کو مبارک ہو۔ جی۔ مشن میں آنا مبارک برکت مبارک، اور اللہ پاک کی سلامتی ہو آپ سب پر بھی، اور خدا آپ کے درجے بلند فرمائے۔ جی۔ میری طرف جس طرح سے بہت کہ بہت جس طرح آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ پہنچے ہیں خدا کے دل کے پاس، ہم بھی ایسے پہنچے ریسرچ کر کر کے، خدا کا شکر ہے کہ آپ بھی آ گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ان بھائیوں سے کہیں کہ خدا کی سلامتی ہو، بہت بہت مبارک ہو پیارے بھائی کو، اور خدا خدا کے کا دل سلام کو، ہو حضور۔ آپ پر بھی آپ پر بھی اور خدا کی خدا سے سلامتی اسی ہو۔ طرح محبت آپ ہمیشہ رکھے، اور جو حضور نے وعدے لیے ہیں اس پہ بالکل قائم رکھیں، خدا سے محبت رکھیں، خدا بھی آپ کو اپنی محبت میں رکھے گا ہمیشہ۔ آمین۔ بہت بہت آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ، اللہ پاک کی سلامتی ہو۔ خدا کا سلام ہو حضور۔ السلام۔ آپ پر بھی اسلام میں نے جواب دیا ہے۔ ان کو کہیں، ان کو بتائیں یہ جی آ، نسیم بھائی، حضور نے آپ کو اسلام کا جواب دیا ہے، تو آپ چاہیں تو یہ ہمارے جو نئے ممبر ہیں آپ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں ان کے آج کے اس عہد وفا کے لیے۔ انڈیا سے۔ انڈیا سے، یہ ہمارے ممبر انڈیا سے بول رہے ہیں جی، نسیم صاحب یہ ہندوستان سے ہوتے ہیں، اچھا اچھا۔ کافی پرانے ممبر ہیں، اور سبھی ممبران نے آپ کو مبارکباد دی ہے آپ کے اس مبارک سفر کے آغاز میں۔ تو جتنے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ جہاں جہاں یہ سن میری رہے طرف ہیں ان کے لیے صبر اور استقامت کی دعا کریں کہ آمین استقامت کے ساتھ یہ اپنا سفر مکمل کریں زندگی کا۔ جی۔ آمین۔ آمین آمین جی۔ تو تو ایم ایس صاحب، آپ کا اگر کوئی سوال نہیں ہے
तो फिर हम आपकी इस कॉल को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं। राब्ता आपसे मेरा है, गाइडेंस आपकी चलती रहेगी। तो अभी हम बाकी हाँ प्रोग्राम जी, बस के इनको साथ में मैंने शुरू करते ये हैं। पैगाम दिया था कि जी ठीक आप है, जहाँ भी हो, बहुत कोई बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह, हजूर ने जज़ाकल्लाह। फरमाया, आप जरूर पैगाम पहुँचाए, जो भी आपको जरखेज जमीन मिले, जरखेज दिल मिले, वहाँ पैगाम पहुँचाए खुदा की दुनिया का। जी जी बहुत शुक्रिया वैसा, बहुत शुक्रिया जी। जी। हुजूर खुदा की सलामती हो। आप पे भी सलामती हो फकीर साहब, बड़े दिन। बहुत दिन हो गए आपसे दुआ सलाम नहीं हुई थी। बड़ी ख्वाहिश थी कि दुआ सलाम भी हो और दुआओं की दरखास्त भी है। मैं तो यहाँ पे हर इतवार को होता हूँ, आप नहीं थे। बहुत मेहरबानी। हम्म, मुझे तो इंतजार था, मैंने दुआ भी कर दी थी। जो आपके लोग आए थे तो उनके लिए भी मैंने दुआ की है कि खुदा उनको भी इस्तिकामत आमीन और इस रास्ते पे चलाए। तो आमीन। तो वो आपके लोग हैं, आप उनके रूहानी बाप हैं। तो उनको मैंने मुबारकबाद देनी थी, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला, क्योंकि आपसे अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हाँ हुजूर, हम सोसाइटी जरा ऐसी में रह रहे हैं कि काफी खुद को तहफुज करना पड़ता है हाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी लेकिन ये है कि फिर भी लगे हुए हैं। अतर जी। अली खान साहब को पता है पूरा, लगे हुए हैं। जहां भी मौका मिलता है हम मौका नहीं छोड़ते। हाँ ये तो बस इंसान का काम जो है, हाँ वो खुदा जानता है। वो कोशिश है, कोशिश। बिल्कुल। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि तूने ये काम करना है, वो जी कहा जी। कि वह वसीला तू, यानी कि तू कोशिश कर, तेरी कोशिश को फल मैं लगाऊंगा। तो ये सारी कोशिश है इंसान की, तो फिर खुदा पे छोड़ देते हैं हम। तो ये बड़ा मुबारक जमाना है कि हक ताला की जात बड़े राज इलाही बयान कर रहे हैं। तो फकीर साहब, आपका कोई खास सवाल है तो करें। नहीं, बस दुआ सलाम करनी थी, दुआओं की दरखास्त करनी थी। बाकी कोई सवाल नहीं है। वो आपके लोग भी आए हुए हैं या कि पता, आवाज नहीं आ रही है था। जी हुजूर, जो हजरात यहाँ पर मौजूद नहीं हैं अच्छा, वो नहीं। वो, हाँ जी, वो उधर दूसरी जगह पे बैठे मौजूद सुन तो रहे हैं। वो जब भी आए तो मैं उन्हें दुआ कर दूंगा उनके जी सामने। हुजूर, बिल्कुल जी। ठीक है। तो हम हजूर आपसे अब इजाज़त चाहेंगे कि अगर आप आज बयान को शुरू करना चाहेंगे या आज सवालात लेंगे, जैसे आप पहले मना पूछ करें। लें कोई सवालात, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी वो कर दूंगा रहनुमाई। जी ठीक है जी। तो मैं एक दफ़ा फिर सभी मेंबरान के माइक जो है वो यहाँ ऑन करता हूँ। तो किसी भाई का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी मैंने माइक ऑन कर हम दिया। खुदा की सलामती और प्यारे हजूर। आप पर भी सलामती हो खुदा की। और सबसे पहले माजरत चाहता हूँ, काफ़ी टाइम के बाद आप सका, कुछ मजबूरियां थी, कुछ परेशानी थी, इस वजह से। जी तो मैंने मुशाहिदा एक बयान करना था कि मैं देख रहा था ख्वाब के अंदर, आप जो ना मेरे रूम के अंदर बैठे हैं, आप गेस्ट बन के आए हैं मेरे पास। जी और मैं आपकी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ, तो इतने में ना बाहर से मेरे भाई, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब वो आए। और एकदम में जो ना वो लड़ाई करने लग गए मुझसे कि भी इसको क्यों बिठा के रखा है, क्यों है, कौन है ये। तो एकदम में जो ना आपका पूरा जो ना बदन जो ना वो चेंज हो गया, कलर उसका ना जी नूरानी वाइट, प्योर वाइट हो गया। तो जी। एकदम देखकर जो ना हैरान रह गए कि ये क्या चीज़ है। हम्म। उनको बताया कि ये जो ज़माना है, जो खुदा के दिल हैं और खुदा ने चुना है इनको पूरी इंसानियत के लिए, तो ये वो हैं। तो वो फिर आपके कदमों पे गिर के आपसे माफ़ी मांगने लगे कि हमको हम्म, पता नहीं था, हमने आपको बुरा भला कह दिया, और आप हम पर भी जो ना शफकत का हाथ रखें। तो हम्म, आपने उनके सरों पे हाथ रख के उनसे भी जो ना अहद लिया, मेरी वालदा से
میرے بڑے بھائی سے اور میرے والد صاحب سے. واہ. تو جی. چلو یہ خواب آپ نے بڑی مبارک دیکھی ہے، لیکن ابھی تو مسیح زندہ ہے. جب میں زندہ ہوں تو میرے پاس سے گزر کے میرا حال تک نہ پوچھا. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. تو یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اور اگر اس دنیا میں وفا مجھے دے دیتے ہیں یا آپ اپنا وقت دے دیتے ہیں، تو یہ وقت جو ہے یہ انمول وقت ہوگا روح کی دنیا میں. تو اگر یہ انمول وقت ضائع ہو گیا تو پھر پچھتاوا رہے گا. تو یہ خواب اسی سمت پہ جاری ہے. تو آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. نور کو دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ تھامس وہ ایک شخص تھا عیسیٰ کا ماننے والا. اس نے کہا کہ میں عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میں نور کو نہ دیکھ لوں. اس نے پھر روایت دیکھی اور عیسیٰ کو نور میں دیکھا تو قدموں میں جا گرا. تو سیدنا عیسیٰ ابن زکریا نے وہاں ایک بات کہی، دیکھ کے مانا تو کیا مانا. یہ دیکھ کے تو سبھی مان جاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بڑے سے بڑا خبیث، ڈاکو، چور، ظالم سبھی مان جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جو حال میرا جو مجھ پہ بیت رہی ہے، آگے میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے معاملہ موت کا. یہاں پہ تو سارے ہی مان جاتے ہیں، لیکن وہ جب جیون تھا وہ تو ضائع کر دیا. تو انمول وقت یہ ہے، اگر اس کو ضائع کر دیا تو اگر روح کی دنیا میں دیکھ کر مانے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ روایا نہیں، میں کہتا ہوں وہ گھنٹی گھنٹی نہیں جو بجے نہ، واہ. اور وہ نغمہ نغمہ نہیں جو گایا نہ جائے، اور وہ محبت محبت نہیں جو دل میں تو ہو، خدا کے لیے، مسیح کے لیے، انسانیت کے لیے، لیکن ہم دے نہ سکیں. جی. تو وہ جو عذر ہوں گے وہ روح کی دنیا میں پچھتاوا بن جائیں گے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہاں پہنچ کے تو سبھی مان جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ پہنچ کر ماننا تو وہ ظالم سے ظالم. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تر. الیگزینڈر دی گروس، اسے اسکندر بھی کہا گیا ہے، وہ لاکھوں غلام لے کے، لاکھوں فوج لے کر وہ ترکی کے رستے قبرص جا رہا تھا. قبرص یونان کا ایک شہر ہے. تو اس کے جو محلات تھے وہ یونان میں تھے. تو ابھی وہ اب یونان میں داخل نہیں ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میری تقدیر میں سوائے فتح کے کچھ ہے ہی نہیں، اور اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی بہادر ہی نہیں ہے.
تو ابھی ترکی میں تھا، کوئی شام کا وقت تھا، اس نے ایک ملک الموت پتلا سا شخص دیکھا، جسے دیکھ کر اس پہ اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ کانپنے لگا. جی. تو اسکندر، اس نے پوچھا اس سے، الیگزینڈر نے، تو کون ہے کہ تیری ہیبت سے مجھے پر خوف طاری ہو گیا، حالانکہ میں کبھی خوف کرتا ہی نہیں. تو اس نے کہا میں موت ہوں، ملک ہوں. جب یہ کہا تو اس پہ اور خوف طاری ہو گیا، اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہی گر پڑا زمین پہ. تو ملک الموت نے اس سے پوچھا، یہ جو تو دنیا فتح کر کے آ رہا ہے، لاکھوں غلام ہیں، کئی لاکھ تیرے ساتھ فوج ہے، اب اس فوج کو بلا کہ یہ تجھے یونان پہنچا کے دکھائے، ان کو بلا. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے ترکی سے قبرص یونان اپنے محلات تک میں پہنچ جاؤں تو میں تجھے سب کچھ دینے کو تیار ہوں. اس نے کہا تو مجھے زندگی کے بدلے کیا دے گا، کیا دے گا تو مجھے جو تیرے پاس ہے؟ تو میں تجھے تیرے گھر یونان نہیں جانے دوں گا، تیرے محلات کے پاس، نہ تیری بیویاں، نہ تیرا خاندان تیری شکل نہیں دیکھیں، تو یہیں پہ مرے گا. اپنی فوج کو بلا لے، دیکھ تو ساری دنیا کو، زمانے کو اتنا ظلم کیا کہ ان کو غلام بنا کے لے کے جا رہا ہے، تو اب اس فوج کو بلانا. اب الیگزینڈر کا حال پتلا ہو گیا. اب اسے پتا لگا کہ موت کے بدلے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہ انسان کے کیا کام آئے گا کہ ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کھو دے. ہے جی. جان کے بدلے میں کیا دے گا؟ پیسہ، دولت، شہرت. ملک الموت کو تو یہ نہیں چاہیے جی. تو وہ تو تیرا پروگرام نہیں بدلیں گے کہ تو اگر دنیا کا مشہور شخص ہے تو تیرے لیے کہیں گے بھئی اچھا تجھے ایک سال اور دے دیتے ہیں. وہ تو ناگہانی آ جاتی ہے اور تجھے وہاں لے جاتی ہے جہاں پہ تو جانا نہیں چاہتا جی. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، تو ماموں رشید کی طرح اس نے بھی وہاں قبر کھدوائی. جیسے وہ ہارون رشید اپنی قبر کو دیکھتا رہا کافی دیر، یہ بھی اپنی قبر کو دیکھتا رہا. 2 گز زمیں تک نہ ملی سوئے یار. تو جب بہادر شاہ ظفر رنگون کی قید میں مر رہے تھے، شہنشاہ ہندوستان کا، تو آخری تمنا پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ وہ انگریز وہ جو صاحب ہے اس سے کہو کہ مجھے کھڑکی کھول کر ایک دفعہ کھلے آسمان کو دیکھ دیں. ہائے ہائے، بھئی یہ کھلا آسمان تو ہمیشہ تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے سے،
ایک شہنشاہ اپنے وقت کا تمنا کر رہا ہے کہ موت سے پہلے کھڑکی کھول کر مجھے آسمان دیکھنے دے. ہائے ہائے ہائے. دیکھا، رات دن آسمان تمہارے سامنے ہے، تو میں آسمان کو اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ آزادی اور تمنا قوم کا کی پھر نہیں ملے گی. جی، تو پیغام پہنچایا گیا کہ انگریز کو وہ جو مسلط تھا ان کے اوپر، کہ ہند کا شہنشاہ کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے کھڑکی کھول کے آسمان تو دیکھنے دے. ہائے ہائے. اس نے نہ دولت نہ محلات کا پوچھا، کچھ نہیں مانگا اس نے تھا. ہاں؟ تو اس انگریز نے کہا میں اپنا کتا نہیں لا رہا ہوں، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر میں نے اس کو کنگھی وغیرہ بھی کرنی ہے. دیکھا، جب برے دن آتے ہیں اطہر تو یوں آتے ہیں پھر. جی، تو جب وہ کنگھی شنگھی کر بیٹھا تو کہا کہ اب کیا حال ہے اس کا، بہادر شاہ. تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے منہ پر اتنی مکھیاں تھیں کہ وہ اپنی مکھیوں کو بھی نہیں ہٹا پا سکا. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس جہاں نہ پائیدار میں. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ داغ میں. آخری حسرت یہ تھی کہ مجھے میرے جو 2 بچے ہیں ان کو دیکھنے تھے، وہ بھی قید میں تھے. تو انہوں نے سر کاٹ کے اس کا تھال میں رکھ کے تو بھیج دیا، کہا یہ دیکھ لے. تو کہا کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ داغ میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین تک نہ ملی سوئے یار میں. تو یہ جو جسم کی زندگی ہے اگر تم نے اس کی قدر نہیں جانی تو موت کے بعد کروڑوں سال گزر جائیں گے، پھر یہ انمول وقت تیری جیون میں نہیں آئے گا. سمجھ گئے؟ تو خوابیں میں نے اب وہ سختی کی ہے، کیونکہ وہ جب بھی خوابیں دیکھتے ہیں پوری دنیا سے یا یورپین، وہ خواب دیکھ کے مجھے بھیج دیتے ہیں کہ حضور کیا مطلب ہے، لیکن جو خواب کا اثر ہے وہ نہیں لیتے. تو ایسی خوابیں اگر ساری جیون بھی آتی رہیں تو کیا ملے گا؟ جی، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں روٹین بن گئی ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ اچھا، روٹین بن گئی. ہاں، روٹین کو کیا کہتے ہیں میں ہماری زبان میں؟ ہماری زبان میں سے کہتے ہیں جی کہ وہ عادت. عادت بن گئی تھی. عادت بن گئی ہے. لیکن خواب سے کا مطلب یہ تھا کہ ایک انقلاب آ جائے جیون میں، تاکہ پھر خوابیں خوابیں نہ رہیں، کشف کی زندگی شروع ہو جائے. تو سارا جیون گزر گیا، وہ خوابیں آ رہی ہیں، تو پتہ لگا کہ خوابیں دیکھنے کے عادی تھے
असर लेने के आदी नहीं थे। बाद मेरे असर हुआ तो मैं इस असर को क्या करूं। हम्म, तो फिर वो धुआं उठेगा। वहां तो कोई ये थोड़ी कि सारा खानदान बैठा हुआ है। औलाद चली जाएगी जहां उन्होंने उनकी करतूतें हैं। बेटे बेटियां चले जाएंगे जहां उनकी दुनिया है। बीवी चली जाएगी जहां उसने जाना है। तो ये तो तितर बितर हो गया खानदान। और तू फंस जाएगा जहां पे तू फंसेगा। ये और बीच में है फासले। चलो इस सवाल को लेके ही जवाब दे देते हैं। बीच में है फासले। तो वो फासले यूं हैं। सैयदना ईसा इब्ने जकरिया बयान करते हैं कि एक अमीर आदमी ने अपने आप को दोजख में देखा। तो दोजख में देखकर कहा, क्या देखता है कि बहुत दूर इब्राहिम की गोद में एक शख्स लेटा हुआ है अलगर। उसने कहा, ओ बाप इब्राहिम, ओ बाप इब्राहिम, ये अलगर तो मेरा गुलाम था। जब वो मैं खाना खाता था तो जो हड्डियां फेंकता था तो ये कुत्तों की तरह चूसता था। ये अब कहाँ तेरी गोद में बैठा हुआ है। इस वाक़े को कौन बयान कर रहे हैं? ईसा इब्ने जकरिया जी। जकरिया बयान कर रहे हैं। तो अब्राहम ने कहा कि तेरे पास सब कुछ था, ना तुझे खुदा की याद आई। तूने अपना अनमोल वक्त ज़ाया कर दिया दुनियाई तमन्ना ख्वाहिशात में, भाग दौड़ में। तो अब तू फंस गया दोजख में। और ये जो कुत्तों की तरह तेरे मेज के नीचे से वो बेचारा हड्डियां चूसता था, वो बड़ा शुक्रगुजार था। वो सारे जीवन खुदा को नहीं भूला। तो जो उसने कोशिश की वो पा ली। तो वो यहाँ पे है मेरे पास, तू देख रहा है। तो उसने कहा कि ओ बाप अब्राहम, ओ बाप अब्राहम, इब्राहिम, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी औलाद भी यहाँ फंसेगी आगे जहां मैं फंस गया। उसने कहा, जो गोरख धंधा तू उनको छोड़ के गया है अपने पीछे, वो भी यहीं पे फंसेंगे। तू कौन सा उनको खुदा से मिला के गया है? तू दुनिया ही छोड़ के गया ना उनके पीछे कि ये तरक्की, ये ओहदा, ये। तो आना तो उन्होंने उन्होंने भी यहीं पे है, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और दोजख में जाएंगे। तो वो कहने लगा, ए बाप इब्राहिम, किसी को भेज, कम से कम मेरी औलाद तो यहाँ के ना फंसे। उसने कहा कि एक नबी तो आया है तो हुआ है, उसकी मान ले। यानी कि ईसा इब्ने जकरिया की। उसने कहा, उस पे तो लानते भेजते हैं सारे, किसी पुराने नबी को भेज। तो इब्राहिम ने कहा, जब वो नए की नहीं मानते तो पुराने की भी नहीं मानेंगे। हाँ? और पुराना जो है वो वापस नहीं आएगा। खुदा ने दीवार खड़ी कर दी है, मौत और जिंदगी। जो मौत का जायका चख गया वो मुड़ के वापस नहीं आएगा। जी। तो
اس نے کہا اے باپ، اے باپ ابراہیم، تو میری کچھ تو مدد کر۔ اس نے کہا میں تیرے اور میرے درمیان میں اتنے فاصلے ہیں، گڑے، گڑے کیا کہتے ہیں؟ گڑے، آپ اس کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول کیا جی ہوتا ہاں ہے؟ جی، گڑھے جی۔ ہاں، وہ اتنے اندھیرے ہیں، کھرپو کھرپو روشنی کی، نہ میں تیری طرف آ سکتا ہوں، نہ تو میری طرف آ سکتا ہے۔ دیکھا، آنا بھی چاہیں تو آ نہیں سکتے، اور میں تو کیسے آ سکتا ہوں؟ اور تیرے میرے جو درمیان گڑے ہیں، یہ نوروں کی رفتار ہے، میں تو نہیں آ سکتا، اور نہ تو میرے پاس آ سکتا ہے۔ تو وہ الکل بہت، وہ امیر آدمی بہت غمگین ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پرانوں کو تو یہ سب مانتے ہیں، نئے والے کو مان کے دکھائیں نا۔ ہے جی؟ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب جسم کی زندگی کے ساتھ تم خدا کو وقت نہیں دے پائے، مسیح زندہ ہے، تو خوابیں جتنی مرضی دیکھ لو جی، اور وہ خوابوں میں بھی وہ نور دیکھ کے مانے، تو اسے پتہ لگتا ہے کہ موت کے بعد میں یہ دیکھیں گے تو مان جائیں گے فوراً، لیکن ایسے ماننے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو جی۔ تو ان کے لیے یہ جواب تھا، ہر خواب جو ہے اگر وہ حقیقت نہ بن سکی تو کیا ہوتا ہے سر؟ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، واہ، بے شک۔ جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ تو یہ جواب ہے، آگے غور و فکر کر لیں خود ہی۔ تو جی کوئی جی، بہت شکریہ جی۔ تو سوال؟ ہمارے ایک اور بھائی نے سوال، ہماری ایک بہن نے بھی حضور تھوڑا سا، میں اسی بات میں ایڈیشن کر دوں، آپ کی اجازت لینا چاہوں گا۔ جی وہ انہوں نے آپ کا ایک بیان سنا کہ جو عہد وفا ہیں، ان میں اگر کوئی شخص پوری زندگی میں وفا کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرتا ہے تو آخرت میں یا تو میں اسے خود لینے آؤں گا، اس شخص کو موت کا خوف نہیں ہوگا، یا خدا کا نور خود آئے گا، یعنی خدا جی کی ذات اس کو آئے گی لینے۔ جی۔ تو وہ کہتے ہیں میرے دل پہ اتنی چوٹ لگی اس حضور کے بیان سے کہ میں نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ مجھ پہ موت وارد ہوئی ہے، اوئے ہوئے۔ اور میرا مردہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور مسیح زماں آئے ہیں اور میری روح جسم سے نکلی ہے اور وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ زندہ، کیا بات! تو مسیح واہ! زماں کا وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، اتنے مجھے بوسے دیے میری روح کو، اور میں اس وقت اپنی زندگی کا سفر پورا کر چکی تھی۔ کیا بات! تو یہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے مشاہدہ دیکھا اس بات پہ، حضور بڑا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ فرماتی ہیں۔ ہاں جی، بڑا مبارک خواب ہے، ہمارے ماننے والوں کے لیے عبرت ہے کہ اگر خدا اور یا میں نہیں پہنچ سکا تو تیرے وعدے وہ صرف وعدے ہی تھے، تو پھر تو اپنی پرانی دنیا میں پھر غائب ہو گیا، پھر کبھی جاگ آئی تو پھر آ گیا، پھر اپنی پرانی دنیا میں کھویا گیا، پھر کبھی مدت دراز کے بعد پچھتاوا ہوا پھر آ گیا۔ تو تیرے ایسے پرانی دنیا میں جانے آنے سے، آنیا اور جانیا، تو نے خدا کا نہیں کچھ بگاڑا، تو نے مسیح اور خدا کے دل کا کچھ نہیں بگاڑا، جو تو نے بگاڑا ہے وہ تو نے اپنے وقت کا بگاڑا ہے، تو نے اس کو قبرستان میں پہنچایا ہے۔
تو یہ عبرت کا مقام ہے. تو انہوں نے جو یہ خواب دیکھی ہے، اس سے سارے ماننے والے جہاں جہاں یہ خواب پہنچے عبرت حاصل کریں. یہ عبرت ہے جی کہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو جیسے دیکھ لیا انہوں نے، وعدے پورے کیے تو میں وہاں پہ تھا جی، میں لے گیا، اسے بھی دیے. تو حقیقت بھی یہی ہے. اگر میں نہیں آ سکا تو تیرے وعدوں نے جو تو اپنے وعدے کر کے جو بھول گیا تھا، وہ وجہ تھی کہ میں نہیں آ سکا. ہاں جی. تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. تو ان کو مبارکباد دیں اور کہیں کہ ابھی بھی کافی لمبا سفر ہے، اس کو بڑے صبر استقامت کے ذریعے گزرنا ہے. جی جی سر، بہت تو شکریہ. خواب بڑا مبارک ہے، عبرت کا مقام ہے. اور جس نے اس خواب کو سن کر عبرت نہ پائی، اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا. جی. جی جی سر، بہت شکریہ جی. تو اچھا ایم بی جی صاحب، میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں جی. لیں جی. خدا کی سلامتی. جی خدا. جی حضور، میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جب موت ہوگی تو آپ اور خدا ان دونوں میں سے یا دونوں ساتھ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ پورا یقین ہے، ایمان ہے ہمارا آخری سانس تک ہمارا. تو یہ جو خواب تم نے دیکھی ہے اپنے والدین کو اگر زندہ ہے جی والدہ اور بھائی زندہ ہے، والد صاحب نہیں. تو ان کو یہ کہ کم سے کم یہ پیغام پہنچا دیں اپنا جی جی، ابھی 50% وہ متاثر ہے مجھ سے، جو میں نے ان کو بتایا اور جو میرے حالات وغیرہ انہوں نے دیکھے ہیں. جی جی میں سن رہا ہوں. تو آپ کا پیغام، حضور کا پیغام آپ نے اپنے والدین تک پہنچا دیا آلریڈی، بھائیوں تک، بہن بھائیوں تک، والدین تک. جی. آپ کا مائک آف ہو گیا جی آپ کی طرف سے، دوبارہ آن کریں. جی جی سوری، وہ آ گیا تھا کوئی میرے پاس. اچھا تو اچھا. جی، تو میں اپنی طرف سے ان کو جو نا پورے دکھا رہا ہوں، اور وہ مجھ سے متاثر ہیں. جو میری پہلی زندگی تھی اور اب کی زندگی میں جو نا بہت فرق دیکھا انہوں نے نا، جی جی تو کافی متاثر ہو رہے ہیں. میں کوشش پوری کر رہا ہوں. میرے دو دوست بھی ہیں، ان کو بھی میں تعلیم جو نا وہ دے رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں. پر جب ان کے دل کھلیں، جس طرح میرے کھلے تھے، جس طرح کافی سال پہلے میں اطہر بھائی سے بات ہوئی تھی میری، تو میرا بھی دل جو نا خدا نے پھیر دیا تھا. تو اسی طرح مجھے یقین ہے کہ خدا ان کا بھی دل پھیرے گا ضرور. آمین آمین. کیونکہ میں نے بھی تب آپ کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس اطہر بھائی جو نا واٹس ایپ گروپ میں آئے تھے، تو میں نے وہاں ان کی جو نا وہ بات اثر کیا تھا میرے پہ، میرے دل پر، آپ کی جو تعلیم دے رہے تھے وہاں پر. جی جی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں سچا ہوں اور میں آگے ان کو تعلیم صحیح دوں گا، پہنچاؤں گا، تو وہ ضرور خدا جو نا ان کا دل جو نا ضرور پھیرے گا. آمین. آمین آمین. جی. میں حضور آپ اجازت دے تو یہاں درخواست کروں گا ان بھائی کو بھی، ایم بی جی صاحب کو بھی، جتنے ہمارے دیگر ممبران سن رہے ہیں. ہم جتنے بھی ممبران کی کو حضور نے یہ ہدایت دی تھی کہ جو شخص خود حضور کی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ پس پردہ رہ کر میرا ان سے رابطہ کروا سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے ایک ممبر ہیں سکندر خان صاحب، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور تواتر سے وہ ایسے لوگوں سے رابطہ کروا رہے ہیں جی جو کہ خدا کی ذات کو بڑی تلاش میں تھے. ان جی. کی زندگی گزر گئی. تو جیسے ہی ان کو حضور کی تعلیمات کا پتہ چلا، ان کے اکثریت کے سوالات ہی ختم ہو گئے. تو آپ سے بھی سبھی سے گزارش ہے کہ ایک نہیں، ہم سبھی ممبران ایسا کریں، اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں جائیں اور ان لوگوں کو جن کو آپ کا دل گواہی دیتا ہے یا آپ کو مناسب لگتے ہیں،
ان کی لسٹ بنا کے مجھے فارورڈ کریں. میں انونیمسلی آپ کا نام تعارف بتائے بغیر ان سے رابطہ کر کے ان تک حضور کی تعلیمات پہنچاؤں گا، اور وہ آپ کی طرف سے ہی پہنچیں گے. بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہی ہوں گے. جی، وہ آپ کے ہی گنے جائیں گے، اور ان کی طرف سے جو بھی پھر ہوگا اپڈیٹ وہ میں آپ کو بھی بتا دیا کروں گا. ٹھیک ہے. کسی اور بھائی کا؟ جی جی حضور. نہیں نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے. جی حضور، تو کسی بھائی کا کوئی سوال، کوئی اور بات کرنا چاہیں تو اپنا ہاتھ بلند کر لیں. جی ایم بی جی صاحب، میں اپنا مائک آن کر لیں. سوری سوری، وہ ہاتھ لوڈ ڈاؤن کرنا بھول گیا میں. اچھا اچھا، بس چلو حضور، کوئی نہیں. بس حضور، آپ سے سچی محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہماری آخری سانس ختم ہو جائے گی پر آپ کی محبت اور خدا کی محبت ختم نہیں ہوگی. جسمانی طور سے بھلے دور ہیں، مجبوریاں ہیں کہ جیسے اچانک جو نا وہ کوئی آ گیا تو میرے کو میوٹ کرنا پڑ گیا، تو پر دل جو نا ایک ہی جگہ پہ ہیں، آپ میں ہی پھنسے ہوئے ہیں اور خدا میں جو نا اسٹک ہے ہمیشہ. یہ آخرت میں سارے معاملے ختم ہو جائیں گے. تم جب ملو گے مجھ سے تو اتنی خوشی ملے گی تمہیں کہ حضور ابدی سکون مل گیا خدا سے. اب ہمیشہ کوئی دکھ ہمیں نہیں ملیں گے. تو یہ دن ہے، 4 دن وہ اس کو گزار لیتے ہیں. یہ وقت بھی نہیں رہا تو وہ بھی نہیں رہے گا وقت. جی. جی بے شک. تو آپ دل سے جب دل ملا کے چل رہے ہیں تو خدا آپ کو معافی کر دے گا. جی. تو میری ہاں دعا ہے کہ وہ سب لوگ جو خدا کو نہیں بھولے، اپنے وعدے نہیں بھولے، مجھے نہیں بھولے، تو وہ مجبوریاں تو ایسی ہیں کہ لکھی ہے اس کے چہرے پہ اپنی ہی داستان. تو لیکن کوشش کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. کہیں بھی کوئی اکا دکا اہل دل مل جائے تو وہاں تک وہ خوشخبری پہنچا دیں. جی حضور، بہت شکریہ جی. تو کسی اور دوست کا؟ بھائی آسم چٹھا صاحب جی، میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں. جی جی برادر. خدا کی سلام جی. تو میں نے بس یہ عرض کرنی تھی کہ ماشاءاللہ اوان صاحب آئے ہیں بڑے عرصے کے بعد، ان کا ذرا مائک کھول دیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان سے مائک نہیں کھل رہا. ان کا مائک کھول دیں، اوان صاحب نے کہنا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، میں ان کا مائک آن کروں. جی خدا کی سلامتی. جی وہاں صاحب، آپ کا مائک اپنی طرف سے اوپن کیجیے. جی میری طرف سے سب کو سلام پہنچے. آپ میں کو ٹھیک ہوں، اور آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. جی. بہت شکریہ جی. اور طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا. تو خدا کرے کہ یہ دن بھی اچھے گزر جائے، تاکہ جی شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی بہت جلد. تو اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے رہے. جی ضرور. اور خدا ہمت دے، کیونکہ بڑھاپا بھی ایسی چیز ہے کہ جب یہ آتا ہے تو نبیوں کو بھی دکھا دیتا ہے. جی یہ تو ہے. کیونکہ جب بڑھاپے میں نبی بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اشاروں سے نماز پڑھتے تھے. آپ کی آواز سے، آپ کے چہرے سے، آنکھوں سے بڑھاپا تو یہاں ہے. جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. جی. یہی دعا ہے بس. ہاں. تو یہ وقت بھی تو جانے کا ہے. یہ تو ہے. یہاں پہ بالکل. سدا نہ باغ بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، یہ سدا نہ ماں پہ حسن جوانی. تو یہ تو بتا دیتا ہے وقت چہرے سے ہی جی بالکل. اب وقت آ گیا ہے.
اب وہ کتنے دن دیتا ہے، کتنے سال دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو جتنا بھی وقت مل جائے، میں ہمت تو کر رہا ہوں اس سال کوئی 20 یا 25 کتابیں میں نے لکھ چھوڑی ہیں، جبکہ ایک کتاب کے لیے کئی سال چاہیے صحیح. جی۔ تو جب میں بیٹھتا ہوں صبح، تو مجھے بعض اوقات یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ شام ہے یا صبح ہو گئی ہے، کیونکہ صحیح. اتنا اس جی. میں اتنا دور چلا جاتا ہوں۔ صحیح. تو اب وہ دیکھو کتابیں خدا نے چاہا تو 100 ہو جائیں گے، اور تمنا یہی ہے کہ جانے سے پہلے کئی 100 نہیں بلکہ ہزاروں کتابیں میں خدا کی چھوڑ جاؤں، تاکہ انسانیت یہ نہ کہے کہ مجھے خدا کی خبر نہیں ہو سکی۔ ہم. تو مددگار بھی ہیں جو عطر جیسے مددگار ہیں، تو وہ مدد بھی کر رہے ہیں، تو خدا ان کا بھلا کرے۔ جو بھی یہ ہماری مدد کر کے ہماری خدا کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو باقی طبیعت ابھی بھی، جب میں خدا کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو پھر طبیعت میری ٹھیک ہو جاتی جی. ہے۔ تو چہل قدمی میں اب بھی کر لیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں۔ گرمیوں میں زیادہ چہل قدمی ہو جاتی ہے، اب یہ سردیوں میں دن جو ہیں یہ بڑے مشکل ہے بوڑھے آدمی کے لیے۔ جنگل میں آج آپ کبھی جاتے ہیں؟ ہاں، میں جنگل میں اگر موسم اچھا ہو تو پھر میں بائیسیکل لے کے، لیکن اب موسم اچھا نہیں رہا، صحیح. تو اب وہ دیکھو نا -3 ہے، تو پھر کھانسی کا بھی ہے، صحیح. تو وہ بیماریاں پھر بس وہ محمد عربی نے کہا تھا کہ ایک بیماری کا علاج نہیں ہے، کہا وہ کون تھی؟ کہا وہ بڑھاپے کا۔ صحیح. بالکل درست. آج کمر میں درد ہے، کل پھیپھڑوں میں درد ہے، پھر ادھر درد ہے، پھر ادھر درد ہے، تو بڑھاپے کا علاج نہیں ہے کوئی۔ تو بس دل کو ضرور دل کو جوان رکھیے گا، بڑھاپا ہاں دور ہو جائے گا. تو وہ تو میں نے بہت کوشش کر رہا ہوں میں، جی. اور جو ہماری وہ وکیل صاحب ہیں، اور ایک گروپ ہے یہ خاص، کوئی 25 لوگوں کا، جو اتنی مدد کر رہا ہے، میں سب کو مبارکباد کروں گا کہ جو ہماری ادر کی یا اور ممبروں کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ کتابیں ساری اپنا شائع ہو جائے۔ ہم. میں تو کل اطر کو بھی کہہ رہا تھا، فرینکفرٹ میں ہم ملے تھے، جی. وہ میز لگی ہوئی تھی ہماری، تو میں نے اطر سے کہا، میں نے کہا اگر خدا 500 جنتیں بھی تجھے دے تو نہ لینا، ہم. کیونکہ 500 کتابیں اگر جو آ گئی تو یہ جنتوں سے اوپر ہے، کیونکہ اس میں یادگاری باقی رہے گی محبت کی۔ جی، صحیح. جنتے تو وہاں پہ خربوں ہیں، پھر 500 جنتے تو کوئی کاکھ بھی نہیں، وہاں تو ان گنت جہان ہے، جہان ہے، جہان ہے، نگاہیں تجھ کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، ہے جی، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، تو وہاں تو خربوں جہان ہے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ تو میں نے عطا سے کہہ رہا تھا کہ عطا، کوئی شخص تجھے دھوکہ نہ دے کہ دنیا کی دوڑ میں اگر تو بھول گیا یہ سب کچھ، تو میں نے کہا تھا کہ پھر دیکھ لینا یہ انمول وقت پھر نہیں آئے گا، بس یہی میں فیملی کو کہتا ہوں۔
خدا کا شکر ہے کہ سارے جڑے ہوئے ہیں، سب کو میں نے بیلوں کو لگایا ہوا ہے، کس ہوں، میں وہ کیا کہتے ہیں، ہل پہ لگایا ہوا ہے میں نے، جی 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 یار وہ سارے کام کرتے ہیں، تو مہربانی ہے یہ بھی خدا کی، ورنہ آج کل فیملی کہاں کام کرتی ہے جی، تو سب کے دل میں خدا نے محبت بسائی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، تو ابھی تک تو میں بائیسیکل پہ چلا جاتا ہوں فرینکفرٹ، اچھا، ہاں جی، کل ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں تھوڑا سا حال پتلا ہو گیا تھا میرا، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی میری، تو انہوں نے کہا کہ بھائی گاڑی میں بیٹھے آپ، میں نے کہا نہیں، نہیں تو اگر وہ ساحل پہ، وہ کانسٹیبل پہ واقع پہ وہی لگاتے ہیں نا آپ ٹیبل؟ نہیں، وہ اب آگے آ گئے ہم، ہوگل ڈوبل کا سنا ہوگا جہاں پہ بہت بڑی کتابوں کا، اچھا اچھا، ہوگل ڈوبل جہاں پہ جرمنی کی بہت بڑی وہ ہے جہاں کی کتابیں ملتی ہیں، اچھا اچھا، تو وہاں پہ وہ بھی اس سے ہی اسی لائن پہ آگے آ جائے آپ، ہاف کانسٹیبل ٹو والی، آخر، ہاف ٹو آخر کی طرف، ہاں ہاں ہاں، اسی طرف آ جائیں، بس وہ آپ تو آگے سے بس 2-4 قدم ہے اپنا، ٹھیک ٹھیک، تو وہ ہے ہوگل ڈوبل، اچھا اچھا، تو یہ جو اب کتابیں لکھی ہیں فرشتوں کے متعلق، جی یہ 3 ایڈیشن ہیں کتابیں فرشتوں، تو وہ بھی مل سکتی ہیں وہاں پہ، تو ٹھیک، بیوی نے بتایا کہ میں نے ان سے رابطہ قائم کیا ہے، یہ ہوگل ڈوبل دنیا کی مشہور وہ ہے جہاں لوگ کتابیں خریدتے اچھا، ہیں جی، تو پھر میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، اگر میری ہمت ہار گیا میں تو ٹیلی فون کر لوں گا پھر میں کہ ہوں، صحیح، بوڑھا آدمی نہیں کہ، لیکن پھر خدا نے ہمت دی، میں پھر یہاں کوئی آنا جانا میں نے کر دیا، پھر ہوں، بات پھر اچھا بھی محسوس ہوا، جی، کیونکہ وہ اگر آپ ورزش کریں تو پھر جسم اچھا محسوس کرتا ہے، صحیح، تو جب تک ہمت ہے میں چلتا رہوں گا، نہیں تو پھر خدا میرے حال سے تو واقف ہے، جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، وہ دیکھ تو رہا ہے کہ مجھ پہ کیا حالات ہے میرے، جی، جی جی جی، تو جی سمن میں تو گرمیوں میں تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ پتے بھی اتنے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ اس سے بائسیکل پھسلن ہو جاتی ہے، پھسلن سمجھتے ہیں، تو بڑی احتیاط سے چلانی پڑتی ہے، لیکن برخاست اطر نے دیکھا کہ میں آیا بائسیکل پہ، جی جی، تو اگر یہ ہمت دے دے تو اور چلتے رہیں گے، آمین جی آمین، تو حضور اگر آپ چاہیں تو ہم مزید سوالات لے لیں یا آج کی اس نشست کو ہم برخاست کر لیں، کیونکہ آپ کا بھی تیسرا سیشن ہے اور لگ بھگ 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے بیان دیا ہے، تو جیسے آپ کو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جی کسی دوست کا بھائی کا کوئی سوال ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں۔ نہیں جی، آپ حضور واقعہ بیان فرمائیے۔ روس میں ایک فوجی تھا، تو وہ فوج میں تھا تو لڑنے کے لیے جا رہا تھا، تو رستے میں اس کا گاؤں پڑ گیا، تو اس نے اپنے کیپٹن سے کہا کہ میں تو لڑنے کے لیے جا رہا ہوں آگے، اور اپنے گاؤں سے گزر رہا ہوں، تو یہاں میری بیوی رہتی ہے اور گھر کے کچھ خاندان کے لوگ رہتے ہیں، تو مجھے ملنے کی اجازت دی جائے، پتہ نہیں واپس میں زندگی ہو نہ، شاید میں آگے مارا نہ جاؤں، اس نے کہا ٹھیک ہے جا کے مل لو، جب وہ اپنے گاؤں میں آیا تو دیکھا کہ وہاں پہ اتنی بمبارٹمنٹ ہوئی
दुश्मन ने इतने बम गिराए कि पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दिया। वो वहां रोने और पीटने लगा। लाशें ही लाशें थी। तो वो भर भर के ट्रक लाशों को लेके जा रहे थे। तो और फिर वो गड्ढे में फेंक देते थे। तो वो देख देख के रो रहा था अपनी बीवी। उसने तोहफा भेजा था, जूतियां। नहीं, वादे भी किए थे अपने खानदान से कि मैं जरूर मिलूंगा आके। अब तो कोई जिंदा नहीं रहा। तो जब वो फेंक रहे थे अतर लाशें, तो उन लाशों में एक लाश उसने देखी कि उसने जूतियों से पहचान लिया, क्योंकि उसने कुछ हफ्ते पहले जूतियां भेजी थी। उस जूतियों से पहचान लिया, ये तो मेरी बीवी की लाश है। वो भागा। इससे पहले कि वो सबको गड्ढे में फेंक देते, उसने बड़े जोर लगा के उसको निकाला। जी। जब बहुत जोर दे के निकाला अपनी बीवी की लाश को, तो देखा वो तो मरी नहीं, अभी जिंदा है। वरना वो भी मुर्दों में दफना दी जाती है। वो लेकर उसको उसने अपनी फौज के जो दूसरे राब्ता किया, और सिपाहियों से, कैप्टन से, वो आए, उन्होंने उसकी बीवी को इलाज कराया। और वो इलाज जब कराया तो वो ठीक हो गई। जी। तो फिर अपना, जब वो सेहतमंद हो गई, बाकी उसके खानदान के लोग मारे गए थे। जी। वो सेहतमंद हो गई तो उससे एक बच्चा हुआ। और वो बच्चा जो था, वो वो रूस में पैदा हुआ। तो ये पहला बच्चा था। तो पता ही कौन था पहला बच्चा? कौन था हुजूर? ये पुटिन था, जो अब हुक्मरान है रूस का। अच्छा जी। अरे, ओह, तकदीर। जब से इब्ने खयास पे, इब्ने खयाम कहते हैं, जब से इब्ने करतास पे बनी है ये तस्वीरें, गर्दिश में है इंसान के हाथों, गर्दिश में है तकदीर के हाथों इंसान की तदबीर है जी। कोई आह बका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर खुदा की मंशा पे चला है तो तकदीर के फैसले भी बदल देता है वो। तो वो बच्चा जो है, वो पुटिन पूरी दुनिया पे शहंशाह कर रहा है इस वक्त। तो वो कुरान में भी मुर्दों से जिंदा पैदा कर देता है, और जिंदाओं से मुर्दा पैदा करता है। बेश। तो वो गुठलियों के छेकों में झांक कर देख लेता है। तो तकदीर एक ही जगह पे जाके वो इंसान के ऊपर गर्दिश नहीं खाती, जब कोई अपने आप को वफा और मोहब्बत में खुदा के हजूर दे देता है, वहां पे तकदीर बदल जाती है। बस मैंने यही कहना था कि हम ख्याल करें कि जिंदगी में सबसे पहले कौन है, किसकी मोहब्बत है, और उसी की मोहब्बत जो है वो सब हालात बदल सकती है। बस ये कहना। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया हुजूर। तो हम इन अल्फाज के साथ आज के इस महफिल को बरसात बर्खास्त करते हैं कि जनाब मसीह जमा
خدا کے دل آج کے دور کا نیا آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگلے معین وقت پہ اگلے پروگرام میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک آپ سب پر خدا کی سلامتی جی، خدا حافظ۔ آپ لوگ کو ذرا ٹیلی فون کر دیں۔ جی